معمار بندو معمار خوش تھا۔ آج اس کا اکلوتا بیٹا ابراہیم اپنی بیوی یعنی بندو کی بہو کو کمکلاوا کر کے گھر لے آئے گا۔ آج اس کے اندھیرے گھر میں بہو کے آنے سے چاند نہ ہو جائے گا۔ شاید اس کے قدموں کی برکت سے بندو کی قسمت میں جاگ اٹھے۔ یہ کیا پتہ بندو کو روزگار پھر نصیب ہو جائے۔ بندو معمار آج خوش تھا۔ پورے 5 سال بعد اس کے جھریوں بھرے چہرے پر مسکراہٹ کی جھلک نظر آتی تھی۔ آج تو حقے کے دھوئیں بھی نیا لطف حاصل ہو رہا تھا۔ اپنے ٹین کے جھوپڑے کے سامنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا وہ بھولی بھولی بھٹیاری کے محل میں پیچھے سورج کے ڈوبنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ لال لال گلابی نیلے نیلے بادل آسمان پر چھائی ہوئی تھی، جیسے ان کی بہو کا چوبدار دوپٹہ جو آج ہی وہ رنگریز کے ہاتھ سے رنگوا کر لایا تھا۔ دوپٹہ گھٹیا موٹے ململ کا تھا۔ سوسی کا پاجامہ، جاپانی نکلی ریشم کا کرتا، چاندی کے 2 کڑے ہاتھ لیے، بس یہی تو کل سامان تھا جو اپنی بہو کے مکالوے کے جوڑے کے لیے مہیا کر سکا تھا۔ آج اگر وہ روزگار نہ ہوتا تو کیا ایسا گھٹیا جوڑا اور چاندی کا صرف ایک زیور دیتا۔ اپنی بہو کو کچھ نہیں تو اطلس کا پاجامہ، بنارسی کام کا دوپٹہ، سونے کی مرکیاں، سونے کے کڑے اور چاندی کے جھانجھن تو ضرور ہی بنواتا۔ آخر ایک ہی بیٹا تو تھا اس کا۔ آج اس کی ماں اگر زندہ ہوتی تو کیا۔ سورج کے ساتھ بندو کے چہرے کی مسکراہٹ بھی بند ہوئی۔ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اس کی بیوی کو مرے ہوئے 10 برس ہو چکے تھے جب پھر بھی اس کی یاد آئی۔ بندو کی آنکھیں ڈبڈبائی آئی تھیں۔ کتنا چاؤ تھا اس کو اپنے بیٹے کی بیاہ کا۔ کاش آج وہ زندہ ہوتی۔ تھوڑی دیر تک بندو خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر جب دوسرے جھونپڑوں میں چراغ جلنے لگے تو ان کا خیال آیا کہ اس کا گھر اندھیرا پڑا ہے۔ اب اس کا بیٹا بہو کو لے کر آنے والا ہوگا۔ ایسے موقع پر گھر میں روشنی کا نہ ہونا شاید بدشگونی کا باعث ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور اندر جا کر کڑوے تیل کا چراغ جلایا۔ آج اسے اپنے گھر کو خاص طور سے صاف کیا۔ گھر گیا تھا چاروں طرف گھر کیا تھا، چاروں دیواروں کے اندر 12 فٹ مرقع کھینچی زمین گھری ہوئی تھی۔ اوپر ٹین کی چھت جو گرمی کی دونوں تپنے لگے تھے، برسات میں ٹپکتی تھی اور جاڑوں میں ٹھنڈی برف ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک کوٹری کے جھونپڑوں میں بندو کی سب ہمسائے رہتے تھے۔ ان کی یہ آزادی نئی دلی سے میل بھر پڑی پہاڑوں پر تھی۔ 5 برس پہلے تک وہ سب 8ویں دہلی کی تعمیر کے لیے کام میں لگے ہوئے تھے، مگر جب شہر بن گیا ہوگا وہ سب بیکار ہو گئے۔ فاقوں پر تو نوبت آ گئی۔ بندو خاندانی معمار تھا، اپنے فن کا ماہر۔ اس کے باپ اور دادا نے لال قلعہ اور جامع مسجد جیسی عمارتیں بنوائی تھیں۔ بندو نے وائسرائے لاج اور اسمبلی چیمبر۔ پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے مکانوں کی تعمیر میں چونے کاریں اٹھانے کی مزدوری کرنے پر مجبور تھا۔ اب جب سے جنگ شروع ہوئی تھی تو لوہے، لکڑی اور سیمنٹ کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے بیٹے نے ایک ٹھیکیدار کے مکان پر بیرا گیری کی ملازمت کر لی تھی۔ اس کی تنخواہ سے گزارا ہوتا تھا۔
کتنا دکھ ہوا تھا بندو کو جب اس کے بیٹے نے یہ نوکری کرنا منظور کی تھی۔ بندو معمار کا بیٹا اور نوکری مانا کہ اس کو 10 روپے ماہ تنخواہ ملتی تھی اور کھانا مفت، اور اس سے زیادہ تو آج کل معمار کو بھی کہاں نصیب ہوتا۔ اگر معمار پھر معمار ہی ہوتا ہے، کارگر، اپنے فنکار، ماہر، اپنے وقت، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنے دل اور دماغ کا مالک بھی چاہیے۔ کام کرے، جس وقت جی چاہے کام کرے، اور کسی کا ملازم نہیں کہ کوئی آئے پر رعب جمائے۔ بندو کو خاندانی معمار ہونے پر فخر تھا۔ کتنا اہم کام تھا اس کو، اس کی ذرا سی غفلت سے دیوار ٹیڑھی رہ جائے تو پوری عمارت بدنما معلوم ہونے لگی۔ وہ اس جیسے عمارت ہی کو انجینئر کے نسل نقشوں کی خوبصورت اور شاندار عمارتوں میں تبدیلی کرتے تھے۔ اینٹ اور گاڑھے اور چونے سے تاج محل جیسا حسن، قطب مینار جیسا عظمت، جنتر منتر جیسی حکومت پیدا کرتے تھے۔ نقاش اپنی تصویروں سے رنگ بھر کر شاہکار بناتا ہے، بت تراش پتھر کی مورتی میں جان ڈال دیتا ہے، موسیقار اپنے ستار کے تار چھیڑ کر محفل کے جذبات کو تہ و بالا کر دیتا ہے۔ اسی طرح معمار محرابوں اور ستونوں اور دیواروں اور دروازوں اور دریچوں اور جھوپڑوں کو، جالبوں اور کٹریوں کو، میناروں کو، کندوؤں کو، کلیسوں اور کنواروں کے ذریعے تخلیق حسن کرتا ہے۔ آج ایک ایسے معمار کا بیٹا دن بھر ایک جاہل بدتمیز ٹھیکیدار کی خدمت کرنے پر مجبور ہے۔ بندو اقتصادی مسائل سے ناواقف تھا، سیاست سے اس کا کوئی لگاؤ نہ تھا، اس کو تو یہ شکایت بھی نہ تھی کہ یہ نئی دہلی 7 سمندر پار والے فرنگیوں کے لیے کیوں بسائی گئی ہے۔ اس کو دکھ تھا تو یہ معمار کا اب کوئی قدر نہ تھا، اس جیسا ہر معمار بے روزگار ہو۔ آخر کیوں؟ وہ اس ادھڑپن میں تھا کہ دروازے کے باہر کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ ارے بھائی بندو، کہو بہو آ گئی۔ آواز چچا خیر الدین اندر آؤ، آؤ چچا خیر الدین، آؤ اندر آؤ، بہو کو لینے گیا ہے ابراہیم، اب آتا ہی ہوگا۔ چچا خیر الدین، جن کے متعلق روایت مشہور تھی کہ وہ شاہ جہاں کی سب عمارتوں کا سنگ بنیاد انہوں نے ہی رکھا تھا، لاٹھی ٹیکنے کا انداز اندر داخل ہوئے۔ وہ معماروں میں سب سے بڑے تھے اور اپنے برادری کے سرانچے کرو نیتا سب کچھ سمجھے جاتے تھے۔ چلو اچھا ہوا، ابراہیم کی بہو آ جائے گی تو تیرے کھانے حقے کی تو خبر رکھے گی۔ مگر بندو، یہ کہہ کر چچا خیر الدین رک گئے، گویا کچھ کہتے ہوئے جھجکتے ہوئے۔ کہو چچا۔ بھائی کہنا کیا تھا؟ ایسے ہی خیال آیا کہ پوچھ لوں کہ رات کو تو کہاں سوئے گا۔ میں کہاں سوؤں گا؟ کیوں؟ اور فی دفعتاً بندو چچا خیر الدین بھائی کہنا کیا تھا؟ ایسے ہی خیال آیا، پوچھ لوں کہ رات کو تم کہاں سوئے گا۔ میں کہاں سوؤں گا؟ کیوں؟ اور پھر دفعتاً بندو چچا خیر الدین کو اشارہ سمجھ گیا۔ آج اس کا بیٹا اپنی بہو کو ساتھ پہلی رات بھائی کہنا کیا تھا؟ کہاں سوؤں گا؟ کیوں؟ اور پھر دفعتاً بندو چچا خیر الدین کا اشارہ سمجھ گیا۔ آج اس کا بیٹا اپنی بہو کو ساتھ پہلی رات بستر کرے گا اور ان کے گھر میں صرف ایک ہی کوٹھری ہے۔ کوٹھری 12 فٹ مرقع کی ہے۔ اتنی جگہ میں تو نہیں
نہیں تھی کہ بیچ میں پردہ بھی ٹانگ لیں۔ کم از کم آج کی رات دولہا دلہن کو تخیلہ چاہیے۔ فکر مت کر، تو میرے ہاں پڑا رہی ہو۔ یہ کہہ کر چچا خیر الدین کچھ کھسیانی سی خاصی ہنسا۔ ارے بھائی بندو، کہو بہو آ گئی، آؤ چچا خیر الدین اندر آؤ۔ کھسیانی سی خاصی ہنسا، کھانستے ہوئے چل دیے گویا ہمدردی کی اظہار سے شرماتے ہوئے۔ نہیں، میں چچا خیر الدین کے ہاں نہیں جاؤں گا، بندو نے دل ہی دل میں کہا۔ برادری والے سب میرا مذاق اڑائیں گے، میں کہیں اور پڑا رہوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے الگنی پر سے اپنی گاڑی کی چادر اتار کر بندھے پر ڈال لی۔ سردی جم رہی تھی، کہیں سر چھپانے کی جگہ ملی تو یہیں اوڑھ کر بیٹھ جاؤں گا، لیٹا رہوں گا۔ ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ اتنے میں ان کا بیٹا اپنی بہو کو لے کر آ گیا۔ ان کا دیا ہوا جوڑا پہنے ہوئے، گھونگھٹ نکالے کھڑی تھی۔ بندو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نئی دلہن سے کیا بات کروں۔ کیوں بھائی ابراہیم، آ گئے تم لوگ؟ اس نے خاموشی توڑتے ہوئے بیکار سا سوال کیا، اور بغیر جواب کا انتظار کیے ہوئے۔ اچھا تو تم آرام کرو، آج کی رات میں کہیں اور سو جاؤں گا۔ کہا اور جھونپڑے سے باہر چلا گیا۔ نئی دہلی کی شہر میلوں تک جگمگا رہا تھا۔ پہاڑی پر سے بلندیوں کو ایسا معلوم ہوا جیسے سنگ آسود کے فرش پر کسی معمار نے ہیروں کی جڑیاں اپنے پڑے پر شہر میں اس سے سوچا، کیا ایک آدمی کو رات بسر کرنے کی جگہ نہیں مل سکتی؟ کوئی کمرہ کوٹھری نہیں تو کسی برآمدے میں ہی پڑے رہوں گا۔ نئی دہلی کے راستے بندوں کو خوب یاد تھے۔ آخر یہ اس سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا شہر نہیں تھا۔ وہ ہر معمار سے واقف تھا۔ یہ ہے وائسراگل لاج، لارڈ صاحب کے رہنے کا مکان۔ اس میں کئی سو کمرے ہیں، ہر کمرہ اتنا بڑا کہ میں بندو جیسی 10 کوٹھریاں آ جائیں۔ غسل خانے سنگ مرمر کے درجنوں، وہ بھی تو کسی کمرے سے چھوٹے نہیں۔ کیا فرش پر چوگنی اور چمکتی ہوئی چائے کھانا بکھیر کر کھا لو۔ ناچنے کا بڑا کمرہ، چاروں طرف آئینے میں آئینہ، اور لکڑی کی فرش پر ایسا پالش کہ وہ بھی آئینہ ہی معلوم ہوتی ہے۔ اسی پر تو صاحب لوگ اور ان کی میم ناچتی ہیں۔ مگر آج وائسراگل لاج میں اندھیرا پڑا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک یاد آیا، بڑے دنوں کی چھٹیوں میں لارڈ صاحب کلکتہ جانے میں چاہتے ہیں نا، تو اتنا بڑا محل خالی پڑا رہتا ہے۔ منگڑوں کے کمرے سے بڑی غسل خانے، میلوں کے لمبے برآمدے میں آئینے جیسے فرش والا ناچنے کا کمرہ، سب خالی کیا؟ اس کے شاگرد پیسے میں کسی گودام کی کوٹھری، کسی برآمدے میں بھی بندو معمار کو سر چھپانے کی جگہ نہ مل سکی۔ وائسراگل لاج کو صدر دروازے تک کے بندو کو ایک لکڑی کی کابک نما کوٹھری نظر آئی۔ شاید یہی خالی پڑی ہو، وہ رات یہاں ہی بسر کر سکے گا۔ ادھر بڑھا ہی تھا کہ اس کابک میں ایک بڑی مونچھوں والا سپاہی نکلا اور بندوق کو دیکھ کر للکارا، کون ہے؟ اور پھر قریب آ کر بے اچک کے یہاں کیا سونگھتا پھر رہا ہے؟ کیا لارڈ صاحب کی کوٹھی میں نقب لگانے کا ارادہ ہے؟ بندو وہاں سے چپکے سرک آیا۔ اتنی عزت اپنے ہاتھ ہے،
नई दिल्ली की सड़क हर तरफ फैली हुई थी, चौड़ी साफ सफाई सड़कें। बंदू के मकान का फर्श भी ऐसा नहीं था। बिजली की रोशनी से रात भर दिन का थकान होता है, मगर बिजली की रोशनी में गर्मी भी तो नहीं होती कि बंदू किसी हंडे के नीचे खड़े होकर अपने थरथरे हुए हाथ ताप लेता। डाक खाने के घंटे ने 10 बजाए। अब वो सर्दी से कांप रहा था। बंदू तेज तेज चलने लगा ताकि बदन में कुछ गर्मी आ जाए, मगर हवा इतनी ठंडी थी कि मालूम होता था उनकी हड्डियों में कोई बर्फ के छाले चुभो रहे हैं। उसके दिमाग में वायसराय की लॉज का नक्शा घूम रहा था। एक आदमी के रहने का मकान, हाँ, लाड ही तो एक आदमी ही होता है। फिर उनके लिए कई सौ कमरों की ज़रूरत है, और एक एक कमरा इतना बड़ा कि जिसमें मेमारों की सारी बस्ती समा जाए। दर्जनों गुसल खाने, मेले, लंबे 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 बरामदे, नाश्ते का कमरा अलग, दोपहर के खाने का अलग, रात को खाना खाने का कमरा अलग, और शीशा जैसी फर्श वाला नाच कमरा अलग। एक आदमी के लिए ये सब कुछ। बंधु मेमार के लिए, जिसने अपने हाथों से इन इमारतों को बनाया था, रात गुजारने को एक कोठरी भी नहीं। उम्र में पहली मर्तबा बंदू के दिमाग में एक बाग़याना सवाल घूम रहा था, क्यों क्यों क्यों। इसी तरह चलते चलते बंदू ने दिल्ली की सारी सड़कें तय कर डाली, मगर कहीं सर छुपाने का ठिकाना ना मिला। जब सड़कों की रोशनी पीछे मुड़ रह गई तो बंदू दफातन रुक गया। सामने कौन सी आलीशान इमारत है जो चांदनी रात में चमक रही है। अब उसको याद आया कि ये तो हुमायूं का मकबरा है। शायद इसी के दरवाजे के किसी कोने में पड़े रहने की जगह मिल जाए। बंदू की थकी हुई टांगों में फिर से जान आ गई, और वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ मकबरे की तरफ चला। मगर दरवाज़ा में दाखिल भी नहीं हुआ था कि महकमा आया, और कदीम के एक चपरासी ने डांट चिल्लाई, अबे कौन है तू, निकल साले यहाँ से, नहीं तो एक रसीद कर दूंगा। अब बंदू में इतनी सकत न रही कि उससे बहस करता या उसकी खुशामद ही करता। वह उल्टे पैरों वापस हो गया, फिर नई दिल्ली की तरफ चल दिया। अब उसके दिमाग में दोहरा हजियान बयान था कि बादशाह मर भी जाए तो उसकी मरहड्डियों के लिए इतना बड़ा महल बनना चाहिए, और मेरी जिंदा हड्डियों के लिए एक कोठरी भी नहीं। आखिर ये हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? मेरा बाप दादा ने, और आज यहाँ से कुत्ते की तरह धुतकार निकाल दिया। आखिर क्यों? लाट साहब महल में 300-400 कमरे, चाय पीने का कमरा अलग, सिगरेट पीने का कमरा अलग, शराब पीने का कमरा अलग, और बादशाह, जिसको मरे हुए कई सौ वर्ष हो गए, उसकी कब्र के लिए भी महल बनाए। बंदू के लिए मैं कुछ भी मैं नहीं। आखिर क्यों क्यों क्यों? जब टांगों ने चलने से जवाब दे दिया तो सड़क के किनारे ही बंदू चादर लपेट कर नींद सोली पर भी आ जाती है। बर्फ के छाले छपते रहे, मगर फिर भी बंदू सो गया। सुबह को पहाड़ के नीचे से सूरज ने मुंह निकाला और नई दिल्ली पर से कोहरे का नकाब हटा। सूरज की किरणें वायसराय के लॉज पर पड़ी, मगर उसकी संगीन दीवारों को तोड़कर आगे ना जा सकी।
ایک کالے دیو کی طرح سرائے گل لاج کا سایہ زمین پر رینگتا ہوا آیا اور بندو معمار کی تھرتھری ہوئی لاش کو پامال کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔